میں کسی بھی سیاست والوں کی سیاستداں حضرات کی مخالفت کرنے نہیں آیا ہوں. سسٹم کا حصہ بہت ضروری ہے مسلمانوں کو بننا. آئیں اپنے حق کو پہچانیں. یہ ادھیکار ہے آپ کا ووٹ، اس کو پہچانیں. اس مت کا آپ جو ہے صحیح سے استعمال کریں. آپ ووٹنگ پرسنٹ اپنا بڑھائیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن کان کھول کر کے سنو. سب سے پہلے راجنیت کرنے والوں، سیاست کرنے والوں، تمہارے پاس اتنے بڑے بڑے سپر نیتا ہیں، پاور والے نیتا، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں جو بدھان سبھا اور لوک سبھا ایم ایل سی بنے پھر رہے ہیں، اور تم جو نا دریا بچھاتے پھر رہے ہو. تمہارے پاس تو ایسے ایسے آئیڈیل ہیں. ارے عمر ابن خطاب ان کے پاس نہیں ہے، تمہارے پاس. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ان کو اپنا آئیڈیل بنا لو. تمہارے گھر سے پردھانی چلی جائے تو میرا نام بدل دینا. لونڈی بن کے آئے گی، تم کرو گے، تمہارے بچے کریں گے، نسلیں کریں گی. اللہ کی قسم 5 سال کے بعد بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سنو کرنا ایسے ہی جیسے عمر فاروق اعظم کرتا. کیا بات ہے. غریب کے بچوں کو کھلانے جا رہے ہیں تو اناج سر پہ اپنے رکھ دیتے، غلام کے بھی رکھ دیتے. ملے گی خود بخود منزل، یہ پہچان رکھتے ہیں. ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں. غلاموں کو بٹھائے اونٹ پہ جو خود چلے پیدل. ہم ایسا رہنما رکھتے ہیں، ایسا سلطان رکھتے ہیں. آ جائے گی تم، مل جائے دستار خدا کی جانب سے، لیکن عارف سر تو سر کے جیسا ہو. آ جائے گی دنیا اپنی ٹھوکر میں، گر اپنا ایمان عمر کے جیسا ہو. حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم جا رہے ہیں. جا کر کے اپنے بیوہ عورت کے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا دیا. عورت کے بچے جب شکم شیر آسودہ ہو گئے، اس عورت نے ہاتھ اٹھا کر کے کہا یا اللہ عمر کو ہٹا دے، عمر کی جگہ اسے امیر المومنین بنا دے، حضور کی امت کا خلیفہ بنا دے. حضرت عمر بولے بہن اس کا مطلب تم عمر سے ناراض ہو؟ عورت نے کہا تھا ہاں میں عمر سے ناراض ہوں. اسے کیا معلوم تھا عمر میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. آج کچھ لوگ ایسے آدمی کو پردھان بنانا نہیں چاہتے، ایسے آدمی کو ووٹ دینا نہیں چاہتے. انہیں معلوم ہے یہ بن گئے تو چوری چکاری گاؤں میں ہو جائیں گی. ساری پنچایتیں بیٹھ کر کے کریں گے، لوگ لگا دیں گے فلاں چکارا، اسے لوٹ لو، اسے مار لو، میں پکڑوا دوں گا، میں پٹوا دوں گا، چھڑوا دوں گا. عوام بھی چاہتی ہے ایسا بن جائے جو سب کو دیکھے، غریبوں کو سینے لگائے، غریبوں کا ہمدرد بن جائے. عوام ایسے کو دیکھنا چاہتی ہے، ایسے کو دیکھنا نہیں چاہتی جو پریشان کرنے والا ہو. اللہ اکبر کبیرہ، راج کرنے والے ختم ہو گئے. آج ان کے بچے بھیک مانگ رہے ہیں، لوگ انہیں ووٹ دینے تیار نہیں، سپورٹ دینے تیار نہیں. لیکن جن کے اللہ اکبر آبا و اجداد نے لوگوں کی خدمتیں کی، آج ان کے بچوں کو لوگوں نے اتنی عزتیں دی ہیں. باپ محنت کر رہا، پھل بیٹا کھا رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ایسے کام کر کے جاؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد بھی لوگ تمہاری تعریف کرنے لگے. 4 آدمی تمہاری تعریف کر دے، اللہ تم پہ جنت واجب فرما دے گا. لوگ ایسا نہ کہیں اچھا ہو مر گیا، اچھا ہوا چلا گیا، پھنساتا تھا، لڑواتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ، لوگ تمہارے انتقال کے بعد خوش نہ ہو، اس لیے مرنا سب کو ہے. لیکن شاہد نے کہا تھا موت وہ ہے جس پہ کرے زمانہ افسوس. سبھی آئیں گے دنیا میں مرنے کے لیے. گھمنڈ نہ کرو، تکبر نہ کرو، غریب کے بچوں کو نیچی نظروں سے نہ دیکھو. وہ اللہ ناراض ہو گیا، تمہارے بچوں کو غریب بنانے پہ قادر ہے. غریب کے بچوں کو اٹھا کر کے مالدار بنانے پہ قدرت رکھتا ہے، پاور رکھتا ہے. اس رات کو ڈھلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی، سورج کو نکلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی. مت دیکھ حقارت سے مزدور کے بچے کو، تقدیر بدلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی. خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا، راشن جو آ رہا تھا وہ افسر کے گھر گیا. چڑھتی رہی مزار پہ چادر تو بے شمار، باہر جو ایک غریب تھا سردی سے مر گیا. روٹی امیر شہر کی کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا. چہرہ بتا رہا ہے کہ مارا ہے بھوک نے، حاکم یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ کھا کے مر گیا. اللہ اکبر کبیرہ، جاؤ تو اس انداز میں جاؤ. میرے امام نے کہا تھا لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کے نقش قدم غراغ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اللہ نے پردھان بنایا، اللہ نے اللہ اکبر دلا پنچایا
पंचायत सदस्य बनाया, अल्लाह ने पावर दिया, अल्लाह ने ओहदा दिया, अल्लाह ने पद दिया, अल्लाह ने कलम का पावर दिया, दौलत का जोर दिया, बड़ा बंगला दिया, अच्छी औलाद दी। घमंड ना करो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मौलाना किफायतुल्लाह काफी ने अल्लाह अकबर कबीरा तकब्बुर का और अंग्रेजों के घमंड को चार तार तार करते हुए कहा था, कोई कुल बाकी रहेगा ना, चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चहचहे बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। दस्त बस्ता गुजारिश है प्रधान जी, दस्त बस्ता गुजारिश है विधायक जी, सांसद जी, अल्लाह ने 5 साल के लिए बनाया है तो अच्छे काम कर लो, मरना तुम्हें भी है। ऐसा न हो आज वोट देने वाले तुम्हारी कब्र पे मिट्टी दे रहे हो तो आंख में आंसू न बल्कि खुश हो रहे हो। सता आपत्ति चला गया, एक एक आंसू आंख में होना चाहिए, किसी को खुशी नहीं होनी चाहिए। खुशी जानते हो कब होती, जब तुम सताते हो, और जब तुम अच्छे से खिदमत करते हो लोग रोते हैं। और तीजा हो या ना हो, 10वां हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे कामों से अगर गरीब तुम्हारे जनाजे पर रो जाए, मैं कहता हूं तुम्हारी मगफिरत के लिए यतीम बच्चे का आंसू किफायत कर जाएगा। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और सुनो, अब ठंड लगने लगी क्या? पैसा कमाना, दीन पे मदरसे पर राजनीति मत करना। आज ये दोहरा मदरसे बंद हो रहे हैं प्रधानियों के चक्कर में, दीन अल्लाहु अकबर कबीरा, लोग दीन बेच रहे हैं, राजनीति के चक्कर में दांव पे लगा रहे हैं, मदरसे नाम करा लिए एक दूसरे के लिए अल्लाहु अकबर कबीरा। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्त तक न होगी दास्तानों में। अपनी सियासत मदरसों से दूर रखना, मदरसों को साफ रखना, पाक रखना। ये मदरसे है तो तुम हो, मदरसे नहीं तो तुम। बेशक, क्या बात है। मरने के बाद पछताओगे, क्या मुंह लेकर के जाओगे हुजूर के सामने? फरिश्ते कहेंगे बता इनके बारे में क्या कहता था? किस मुंह से कहेगा? हुजूर के घर में ताला लगवाने वाले, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का। क्या बात है। हुजूर के घर को बंद करवा के दुनिया से जाएगा, हुजूर के सामने शर्म से पानी पानी हो जाएगा, वहां पना लेने की कोशिश करेगा। मेरे इमाम फरमाते हैं वहां पछताने से कोई फायदा नहीं। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। और फरिश्ते पूछे मन कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता इनके बारे में क्या कहता था? तो उसी तेवर से कहना जो आला हजरत का तेवर था, इन्हें माना, इन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो हमारे इनका भी। सुभान अल्लाहु अकबर। सलामत रखे अल्लाह, सलामत रखे अल्लाह, सलामत रखे, बाकरामत रखे। आज भी ऐसे जज्बे हैं जवानों के अंदर। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, वाह क्या बात, उनको अपनी आसमानों में, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा हिस्सा इनका भी है किसी काम के लिए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन आज तुम्हारी जरूरत नहीं है। जहाँ इमाम हो कारी ज़ाकिर हुसैन जैसा, जहाँ प्रिंसिपल हो मुफ्ती साजिद हुसैन नईमी जैसा, वहां तुम्हारे नारों की कम जरूरत है। ऐसे ही खामोश रहो। अल्लाह सलामत रखे, बाकरामत रखे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज कर रहा था भाई देखो, सियासतें दूर रखो, मदरसा मुतासिर न हो आपकी राजनीति की वजह से, मदरसे का मुदर्रिस और मस्जिद के इमाम मुतासिर न हो। अइम्मा मसाजिद को अपनी सियासतों से पाक रखो, मुदर्रिसीन को अपनी सियासतों का हिस्सा न बनाओ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब जरा गौर फरमाइए, मैं अर्ज कर रहा था सैयदना उमर इब्न खत्ताब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु रोने लगे। आप रोई रो करके कहने लगे बहन उमर से नाराज है? वो कहने लगी हाँ मैं नाराज हूँ। हज़रत उमर इब्न खत्ताब बोले माफ कर दे, उमर 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, तेरे बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं गई होगी, उसकी तरफ से माजरत मैं तलब करता हूँ। खातून ने कहा था उमर को माफ नहीं करूंगी, उमर की अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में शिकायत करूंगी, उमर के खिलाफ मुकदमा करूंगी,
ہوگی قیامت کے میدان میں جب اللہ اکبر کبیرہ کسی کا پاور نہیں ہوگا رب کی حکومت ہوگی آج بھی ہے قیامت تک رب کی حکومت ہے ساری دنیا فنا ہو جائے گی میرا رب ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا اللہ اکبر ہمیشہ رب کی حکومت رہے گی میں نے کہا قیامت تک بلکہ قیامت بھی چھوڑیے قید نہیں لگائیے ہمیشہ ہمیشہ رب کی حکومت رہے گی عزیزان ملت اسلامیہ اس کی شان یہ ہے کہ اس میں اپنی قدرت کے خدا اکثر دکھاتا ہے اتر جاتا ہے کوئی پار کوئی ڈوب جاتا ہے کسی بھی حال قانون خدا بدلا نہیں کرتا جو قدرت سے ٹکراتا ہے آخر ٹوٹ جاتا ہے قدرت سے ٹکرانے والے ان کے جنازہ نکل جائے گا ان کی پارٹیاں ٹوٹ جائیں گی گٹھ بندھن ختم ہو جائیں گے میرا رب کا نام ہمیشہ سے ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے گا رب کا ذکر مٹانے والے خود مٹ جائیں گے ذکر مصطفیٰ ذکر خدا نہ مٹا سکیں گے عزیزان ملت اسلامیہ میں عرض کر رہا تھا اسلام کے مقدس شہزادوں عورت نے کہا رب کے دربار میں عمر کی شکایت کروں گی عمر جیسا بہادر اللہ اکبر کبیرہ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا میرے عمر کی زبان پہ اللہ نے حق کو جاری فرما دیا ہے عمر جس راہ سے گزر جائیں شیطان بھی نہ گزرے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یا اللہ تو عمروں میں سے ایک عمر عطا فرما دے میرے عمر حضرت عمر ابن خطاب صحابی رسول بھی ہیں اور مراد مصطفیٰ بھی ہیں مصطفیٰ نے مراد مانگی تھی عمر کی یا اللہ عمر میری جھولی میں ڈال دے اللہ تبارک و تعالی سے میرے نبی نے عمر کو مانگا اللہ نے عمر عطا فرما دیے جب عمر آ گئے تو مذہب اسلام کو پاور مل گیا مسلمانوں کو شان مل گئی اللہ اکبر عمر کے آنے سے پہلے نمازیں چھپ چھپ کے پڑھتے تھے عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد اعلان پڑھ رہے ہیں یہ عمر ہے عزیزان ملت اسلامیہ عمر بولے بہن جتنا کوسنا ہو آج کوس لے عمر کی شکایت نہ کرنا عورت نے کہا آخر یہ تو بتاؤ آخر عمر سے تمہارا کون سا رشتہ ہے کہ عمر کتنی ہمدردی کر رہے ہو عمر بھرائی آواز میں لرز پر اندام ہو کر کے کہنے لگے اے میری بہن اے میری ہمشیرہ عمر کوئی اور نہیں ہے عمر تیرے سامنے کھڑا ہے اس عورت نے کہا تھا اگر آپ عمر ہیں تو مجھے معاف کر دیجئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ عمر جس نے آدھا پہ شہدہ سکا اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت فیضان امام احمد رضا اگر پیسہ کمانا تو سیاست میں بتانا پیسہ کمانا ہے تو راجنیتی مت کرنا پیسہ کمانا تو کاروبار کرنا سمجھے کاروبار کرنا اور میرے نبی نے فرمایا اللہ نے 10 حصے روزی کے کیے 9 حصہ روزی تجارت میں 1 حصہ ساری چیزوں میں سیاست میں بھی 1 ہے 9 حصہ تجارت میں پیسہ کمانا تو کیا کرنا زور سے بولو تجارت کرنا ہاں خدمت کرنا تو پردھانی لڑنا غریبوں کا حق پہنچانا تو سانسد بننا غریبوں کا حق پہنچانا پیسہ کمانا تو نہیں آنا نعرہ لگائیں نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شاعر اسلام غلام غوث غزالی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ شاعر اہل سنت شاعر ملک ہندوستان جناب مولانا غلام غوث غزالی صاحب الحمدللہ جو پورے ہندوستان میں سفر کر رہے ہیں اڑیسہ بہار بنگال راجستان گجرات یو پی سب میں جا رہے ہیں اللہ سلامت رکھے بہت اچھا پڑھتے ہیں الحمدللہ سمجھ رہے ہیں وہ تشریف لے کر کے آگے توجہ ہے توجہ آپ کی توجہ ہے توجہ بس ختم کر رہا ہوں شاعر صاحب کا آنا میرے جانے کے دلیل ہے ان کا آنا سمجھے میری طرف دیکھیں بولو پیسہ کمانا تو راجنیتی کرنا نہیں کرنا وہی کس کا حق کیا کھا کے کیا کرو گے یار حق والے کو حق پہنچانا راجنیتی کا مطلب ہم صاف کہہ رہے ہیں بھائی پردھانی بالکل سر پہ ہے اس لیے یہ بات بتانا ضروری ہے ہر گاؤں کا یہ جھگڑا ہے بتانا چاہ رہا ہوں میں آدمی اور یہ مطلب کیا کینڈیڈیٹ تو جیسے ہیں ہے ہی لیکن یہ ووٹر بھی کم نہیں ہے 5000 اس سے 5000 اس سے سمجھ رہے ہیں دونوں کو ووٹ دے رہے ہیں ان کے پاس بیٹھ رہے ہیں ان کے پاس یہ بیٹھ رہے ہیں ان کے پاس جب بیٹھ رہے ہیں نا تو ان سے آ کے کہہ رہے ہیں میں تو ویسے ہی گیا تھا دیکھنا گیا کون کون آ رہا تمہیں وہاں کی ساری باتیں بتاؤں گا اور ایسا ہوا مجھے ایک کتاب نے بتایا کہ حضرت ہم جو ہارے ہیں نا فلاں آدمی کی وجہ سے ہارے بولے ہمارا برادر ہمارا خاندانی بولے ہمارے ساتھ رہتا تھا 12 بجے تک بیٹھتا تھا اور پیسے ہی ہماری محفل ختم ہوئی تو جو موجودہ پردھان ہے اس کے پاس جا کے کہتا تھا آج فلاں ووٹ پکے ہو گئے ہیں جا کے مل لو اللہ 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 یہ کون ہے
جانتے یہ منافق ہے، منافق حضور کے زمانے میں بھی تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ مسلمانوں کے پاس آتے تھے، کافر ان سے کہتے تھے تم ان کے پاس کیا گئے؟ ابو بکر کے پاس کرنے کیا گئے تھے؟ عمر کے پاس کرنے کیا گئے تھے؟ نبی کے پاس کرنے کیا گئے تھے؟ تو آ کے کہتے تھے ہم تو ایسے ہی گئے تھے، جانتے ہیں ایسے ہی۔ اور جب کافروں میں آتے تھے ان سے کہتے تھے ہم تمہارے نبی کے پاس جاتے تھے، کہتے ہم تمہارے 5000 اس لیے میں تو تمہارا ہی ہوں، 5000 اس لیے میں تو تمہارا ہی ہوں، نہ پتہ کتنے کتنوں سے وعدے کر رہا، اور اتنا جھوٹا مسلمان ہو گیا، قسمیں کھاریا اولاد کی۔ یہ ہنسنے کا مقام نہیں، رونے کا مقام ہے۔ چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے یار، اس کے پاس دین نہیں، اس کے پاس کلمہ نہیں، لیکن کتنا پکا ہے وہ، ایک سے وعدہ کر لیا تو کر لیا، ایک ہی کو دے رہا، لیکن یہ مسلمان سب کو لولی پوک دے رہا، اللہ اللہ، اور وہ ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہار ماننے کے لیے تیار نہیں۔ 5000 دے گا پرتیاشی تو سمجھے گا ووٹ تو میرا ہی ہے، اسے کیا پتا تھا غریب کو 5000 اور سے بھی لیے پڑا ہے، تو اس سے پہلے تو ایڈوانس میں اس سے لے لیے، اب وہ 5000 اس نے دیے وہ بھی اپنا گننا، 5000 اس نے دیے وہ بھی اپنا گننا، اور 5000 اس سے مان لیے وہ بھی اپنے گننا۔ جیتے گا ایک لیکن کھڑے ہیں 3، ہار کوئی ماننے تیار نہیں۔ اب وہ تینوں کے 3 اس کو اپنا اپنا گننے، اپنا اپنا گننے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن جیسے ہی اللہ اکبر کبیرہ تینوں سے لینے والا، اور جب ریزلٹ آیا، الیکشن کا ریزلٹ آیا، اور آج ایک پردھان بنا، 2 ہار گئے، تو دونوں کے پاس جا کے کہہ رہا فلا جگہ سے غلطی ہو گئی، اگلی بار وہاں سے غلطی نہیں ہوگی، تم ہی پردھان بنو گے۔ یعنی ایسا لولی پوک دے کر کے گیا کہ 5 سال تک پھر اسے ایسا لولی پوک دے کر کے گیا کہ پھر چوستے رہو، اسی گھٹن میں مر جانا، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میں کہتا ہوں ایسے پوٹروں کے چکر میں مت پڑنا، اور کان کھول کر کے سنو، پیسہ کمانے کی نیت سے مت آنا، پیسہ تجارت میں ہے۔ حضور نے فرمایا 9 حصہ روزی تجارت میں، 1 حصہ روزی بقایا سارے کاموں میں ہے۔ اگر پیسہ ہی کمانا ہے تو تجارت کرنا میری ملت کے جوانوں، کارخانہ لگانا جوانوں، اللہ اکبر کبیرہ، بزنس کرنا میری ملت کے جوانوں، اور سب سے اچھا بزنس کپڑے کا ہے، کپڑے کی پھیریاں کرو۔ آج دیکھتے نہیں ہو، کوئی اللہ اکبر کبیرہ مدھیہ پردیش میں ہے، کوئی بہار میں ہے، کوئی بنگال میں ہے، کوئی کمبل بیچ رہا ہے، کوئی کپڑا بیچ رہا ہے، کوئی ساڑی بیچ رہا ہے، کوئی جیکٹ بیچ رہا ہے، کوئی سویٹر بیچ رہا ہے، کوئی شال بیچ رہا ہے، کوئی استر بیچ رہا ہے، کوئی گدا بیچ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جیسے ہی سیزن ختم ہوتا ہے 5 لاکھ روپے 5 مہینے میں لے کر کے گھر میں۔ میرے نبی کا فرمان نہیں بدل سکتا ہے، قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور اس نے کمبل بیچ کر کے کئی لاکھ روپے کما لیے، اور یہ پردھان بن کے کما نہ سکا، بلکہ گھر سے لگا دیا اور پیسہ ختم ہو گیا۔ 10 بیگہ تھی، 5 سال کے بعد 5 بیگہ نہ چاہیے۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے حضرت مفتی صاحب، ابے نقصان ہو گیا اور تم نعرہ لگا رہے ہو، 5 بیگے ختم ہوئی، نعرہ لگا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ دیکھو پردھان جی کی بربادی سے ایسے ووٹروں سے ہوشیار رہنا، سمجھ گئے آپ؟ عزیزان ملت اسلامیہ، بس آپ سے یہی گزارش ہے، مدرسوں کو پاک رکھو۔ مدرسے ہیں تو آپ ہیں، مدرسے ہیں تو ہم ہیں۔ اللہ کریم ہم سبوں کو اپنے بچوں کو دین سکھانے کی، دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مدرسوں کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قاری ذاکر صاحب قبلہ کی بیوی کے 40ویں میں آیا تھا، اللہ ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ وہاں بھی حضرت نے فرمائش کی تھی شجرے کی، اور یہاں بھی فرمائش کر رہے ہیں۔ اب بتائیں مقتدی سننا چاہتے ہیں کہ نہیں سننا چاہتے؟ ارے یار امام فرمائش کرے اور مقتدی اتنا سا ہاتھ اٹھائیں، دونوں ہاتھ چادروں سے باہر نکالو، ایک آدمی ہاتھ نیچے رکھے باقی سب اٹھائیں۔ اب تم سمجھ گئے ہوگے میں نے کسے روکا، ایک نہ اٹھائے باقی سب اٹھائیں۔ اب وہ ایک بھی اٹھا لے، ارے اٹھا نہیں یار، سب سے اوپر اٹھایا، دیکھو سب پہ بھاری ہے اکیلا، اللہ سلامت رکھے۔ شجرہ سنو، محبت سے بولو سبحان اللہ، اور مچل کے بولو یا رسول اللہ۔ بہت اچھا خطاب میرے بعد اسلامک اسکولر پورے بھارت میں بہترین
ایکسپریس سے سپر فاسٹ کی طرح سفر کرنے والا خطیب، خطیب الہند ناشر مسلک اعلیٰ حضرت اللہ مفتی محمد عمران حنفی صاحب قبلہ، جو اردو خطیب بھی ہیں، فارسی خطیب بھی ہیں، انگلش خطیب بھی ہیں، ہندی خطیب بھی ہیں، جس لینگویج میں چاہو گے اس میں خطاب ہوتا ہے۔ اتنا بڑا بھارت کا خطیب تمہاری بستی میں ہے، وہ آئیں گے۔ ان سے پہلے حضرت مولانا غلام غوث غزالی صاحب قبلہ بریلی شریف آئیں گے۔ کون بریلی؟ سمجھ گئے نا؟ جو عشق کی حویلی ہے۔ کیا بات! گجرات میں میری بستی کا ایک عام جوان کہتا میں مراد آباد، وہی مراد آباد جو بریلی سے سٹا ہوا، بولے ہاں، کہا تو شام کو میرے گھر دعوت ہے، کہتے میرا ہاتھ چوم رہا ہے، پیار کرنا، ایسا شاعر تمہاری آنکھوں کے درمیان جلوہ گر ہے، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ قاری صاحب، قاری ذاکر صاحب شجرہ پڑھ لو، نو نشتو، ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ، اور مچل کے بولے یا رسول اللہ، اور تڑپ کے بولے سبحان اللہ۔ اب ذرا سنیے، دنیا کے پہلے انسان کا نام حضرت آدم، بات کرو گے تو نکل جائے گا، انجینئر صاحب نکل جائے گا بات کرو گے تو۔ اب ذرا ادھر توجہ کرو، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ یار کیسے جوان ہے یار، کیسے تمہاری مائیں ہیں، بس سلام کرتا ہوں تمہاری ماؤں کو۔ اللہ اکبر، دودھ پلایا ہے، ڈانس پارٹی میں نہیں گئے ہو، حضور کی نعت سننے کے لیے گئے ہو، اور اس انداز میں تیور بتا رہے ہیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ ابھی تو یہ ابتدا ہے، دیکھیں گے انشاءاللہ جب غلام غوث غزالی پڑھیں گے، مفتی عمران حنفی پڑھیں گے، اور یہ جب تک نہیں پڑھیں گے جب تک قاری یوسف صاحب نہیں چاہیں گے۔ جب یہ آئیں گے تب یہ آئیں گے، جب حضرت آئیں گے دیکھیں گے انشاءاللہ کیسا آپ سنیں گے۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے لہرا کے پینٹوں سے جیبوں سے ہاتھ نکالو، ہاتھ لہرا کے بولو یا رسول اللہ۔ ایسا لگ رہا یہ جلسہ اودما والا میں نہیں، گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہو رہا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے لہرا کے بولو سبحان اللہ۔ دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم کے بیٹے شیس ہیں، شیس کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے میلائیل، میلائیل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمک نیکنام، لمک نیکنام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحاد، زلحاد کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاروق، تاروق کے بیٹے ابراہیم، اللہ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے ابام۔ قاری صاحب آدھا ہو گیا، حضور سے بولو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے ابام، ابام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے علیسا، علیسا کے بیٹے علیسا، علیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے ہوا، ہوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معاد، معاد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مزر، مزر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، اور عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان اعلیٰ حضرت مسلک امام احمد رضا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ بچا کر ان کو محتاجی سے خود مختار کرتا ہے، ہر ایک طوفان سے ان کا سفینہ پار کرتا ہے۔ جو اپنے مال کو تقسیم کرتے ہیں مدارس میں، مساجد میں، خدائے پاک ان کو اور بھی سردار کرتا ہے۔ مسجد میں خرچ کرو تو امام صاحب پر بھی خرچ کرو، مدرسے میں کرو تو مدرس صاحب پر بھی خرچ کرو۔ مسجد کو چلاتے ہیں حضرات، نماز پڑھاتے ہیں حضرات، اور مدرسے میں پڑھاتے ہیں مدرس صاحب۔ صحیح ہے نا؟ یہ انجن ہے، انجن، اور آپ ہیں ڈبہ، ڈبہ جب چلتا ہے تو انجن چلتا ہے۔ انجنوں کو تیل بھر کے رکھو، انہیں خوش رکھو، یہ خوش رکھیں گے، ان کے بچے خوش رہیں گے، یہ تمہارے بچے خوش رہیں گے۔ بولو تمہارے بچے خوش رہیں گے۔ جو اپنے مال کو تقسیم کرتے ہیں مدارس میں، مساجد میں، خدائے پاک ان کو اور بھی سردار کرتا ہے۔ اور سنو، کسی سے پوچھ لو عارف، اسے بنجر ہی کہتے ہیں، کہاں اگتا ہے اس میں
کچھ جو مٹی نم نہیں ہوتی، فقط یہ سوچ کر منہ کھول رکھا ہے تجوری کا، خدا کے نام پہ دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ اللہ کریم مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے، آمین اللہم آمین، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ یہ نعرہ لگا کے نا مسلمان سر کٹا دیتے تھے، لیکن آج مسلمان اتنے ڈرپوک ہیں، کچھ جواب ہی مت پوچھو، کوئی جواب ہی نہیں دیا جا سکتا، کچھ کوئی کہا نہیں جا سکتا۔ نعرہ لگ گیا، کلمہ پڑھ لیا، دیکھیو میں تقریر ختم ہوں کتنے 9 2 11 ہو جاؤں، دیکھنا تمہارا امتحان ہے، دیکھیں کتنے ہٹیں گے تقریر کے بعد، اور یہ بھی دیکھیں گے کتنے ڈٹے رہیں گے۔ کلمہ پڑھیں، کلمہ بولو زور سے، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنت، جو پڑھتا ہے کلمہ، جس نے پڑھ لیا کلمہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اسی انداز میں پڑھو، حیدری تیور کے ساتھ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔